بچے پر جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، 9 سال پر نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو، اور شرعی طور پر بچہ بالغ 13 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے۔ کتنے سال؟ 13 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، اور بچیاں بالغ 11 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے۔ کتنا نازک مسئلہ ہے شریعت کا، دیکھو۔ جبکہ حضرت عائشہ کی شادی 9 سال میں ہوئی ہے، رخصتی بعد میں ہوئی، لیکن بچیاں جلدی ہو جاتی ہے بالغ اور بچے تھوڑا دیر سے۔ تو یہ 13 سال سے میجرمنٹ لگایا، یعنی 13 سال کا بچہ ہے تو اس پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اگر نہیں پڑھتا ہے تو ایک نماز کے چھوڑنے پر 33 کروڑ 80 لاکھ سال دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ 13 سال کا اگر بچہ ہے، ایک نماز چھوڑ دے گا 33 کروڑ 88 لاکھ سال دوزخ کی آگ میں جلنا ہوگا۔ 2 نمازیں چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر کیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایسا شخص جو مسلسل 1 ہفتے کی نمازیں چھوڑ دیتا ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کا حکم نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایسا شخص جو 1 مہینے میں 15 دن کی نمازیں چھوڑ دیتا ہے، ایسے شخص کے ایمان میں شک ہے۔ ایوریج 50-50 اگر ہے تو نمازوں کے پڑھنے کا ایوریج ہمارا کم سے کم 80% ہو، 80% ہو، یعنی مہینے میں اتنی نمازیں ہو رہی ہیں تو ہم زیادہ تر نماز پڑھنے والے بنے، چھوڑنے والے نہ بنے۔ تو 13 سال کی عمر سے ابا کو لگایا جائے گا، ابا کی عمر اب 60 سال ہے، تو 60 سال میں سے 13 سال مائنس کر دیے جائے گا، بچے کتنے؟ 47۔ کتنے بچے؟ 47۔ 47 سال کا ایوریج لگایا جائے گا کہ ابا نے 3 نمازیں پڑھی، 2 چھوڑی ہے، تو 47 سال کا فدیہ طے کر کے دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور فدیہ کہ ففدیۃ طعام مسکین او اطعام 10 مساکین، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا کم سے کم ایک نماز کا، 10 غریبوں کو کھانا کھلانا پیٹ بھر کے 2 ٹائم کا۔ تو اب اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی اب تہاری کھاتا ہے 100 روپے کی پیٹ بھر کے، ہے نا، تو 10 کے کتنے ہو گئے؟ 1000 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو ایک نماز کے کتنے ہو گئے؟ ایک نماز کے کتنے ہو گئے؟ 1000 روپے، ہاں 1000 روزے نماز، سمجھ گئے؟ تو اب لگاؤ آپ اندازہ 47 سال کا، 47,000 لمسم پکڑو، یہ فدیے میں چلے جائے گا۔ اگر 47,000 ہو رہے ہیں اور 30,000 ہی ابا کے بن رہے ہیں تو اب پھر میٹنگ ہوگی بیٹے اور بیٹیوں کی کہ بھائی دیکھیے ہمارے والد محترم نے وصیت بھی کی، فدیہ بھی ہم ادا کر رہے ہیں، کچھ زیادہ بڑھ رہا ہے، تو ہم اپنی طرف سے سب مل کر اپنے جائیداد میں سے ابا کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے اور فدیے کو پورا کرنے کے لیے آپسی سہمتی سے 17,000 روپے دے۔ تیار ہے بھائی سب؟ جب سب تیار ہو جائیں گے تو اب وہ 17,000 روپے اٹھائیں گے اور پھر ابا کی وصیت کو پورا کرے گے اور فدیے کو پورا کرے گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جو باقی 7,000 روپے بچے ہوئے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے بتایا تھا جب کوئی مرتا ہے تو 4 چیزیں اس کے بیٹے اور بیٹیوں پر لازم اور ضروری ہوتی ہے۔ میں بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں، کاش آپ کو سمجھ جائے، یہ بہت گہری بات ہے۔ سیاہ ستہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، یہ جتنی سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں، علوم فقہ ہیں، ان میں یہ جو مسائل ہیں، یہ مسائل سمجھنے کے لیے وراثت کے کم سے کم 2 سال لگتے ہیں۔ یہ میں اس کا نچوڑ آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی چیز، جب کوئی مر جائے تو کفن دفن کا انتظام۔ دوسری چیز یاد ہے یا بھول گئے؟ قرض۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قرض۔
قرض ادا کرے گے مرنے والے کا. اگر قرض بہت زیادہ ہے، یعنی 1 لاکھ روپیہ اس نے چھوڑا ہے مرنے والے نے، اور 1 لاکھ روپیہ قرض ہے میت کا، مارکیٹ سے اٹھایا ہے، اب پہلے قرض ادا کرے گے. چاہے پوری جائیداد چلی جائے قرضہ ادا کرنے میں، کچھ نہیں ملے گا بیٹے اور بیٹیوں کو، کچھ نہیں ملے گا بھائی بہن اور والدین کو، کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے میت کا قرضہ ادا کیا جائے گا بھرپور طریقے سے، جو لکھا وہ بھی، جو نہیں لکھا وہ بھی. دوسری چیز کیا ہے؟ قرض. تیسری چیز کیا ہے؟ وصیت ہے، جو جائز وصیت ہے. چوتھی چیز وراثت. میں نے بتایا تھا کل مال کے کتنے حصے ہو گئے، یاد ہے یا بھول گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 3. پہلا حصہ وصیت کا، ٹھیک ہے. اب وراثت، چوتھی چیز جو لازم ہے وہ وراثت ہے. جو 2 حصے بچے ہیں، یعنی 60,000 روپیے. کتنے بچے ہیں؟ 60,000 روپیے، ٹھیک ہے. اب یہ بھی جو 2 حصے ہیں، یہ ابا نے وصیت کی ہے تو 60,000 میں سے ہو گئے. ابا کرے ہی نہیں کچھ وصیت اور ویسے ہی دنیا سے چلے گئے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، تو اب وہ 90,000 کے 2 حصے ہو گئے. سمجھ گئے؟ ایک تو قرضہ ابا نے کچھ نہیں لیا لیکن کچھ وصیت بھی نہیں کی ہے، تو 90,000 کے اب کتنے حصے ہو گئے؟ 2 حصے. سمجھ میں؟ وہ 2 میں پھر وراثت تقسیم ہوگی. اب یہ 60,000 کا میں آپ کو بتا دوں. اب مثال کے طور پر 3 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے. 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا. تو بیٹیوں کو جتنا ملے گا بیٹے کو اس سے ڈبل ملے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 3 بیٹیوں کے 3 حصے، 1 حصہ، اور 1 بیٹے کا 2 حصے. کتنے حصے؟ 2 حصے. کتنے حصے ہو گئے؟ 5. کتنے ہو گئے؟ 5 حصے ہو گئے. 60,000 روپیے میں 5 حصے ہو رہے. کتنے؟ 5 حصے. ٹھیک ہے. اب اور آسان کر کے بتاتا ہوں کہ جب کوئی دنیا سے چلا گیا، سب سے پہلا حق جو مرا ہے اس کے والدین کو 6واں حصہ دیا جائے گا. کتنا؟ 6واں حصہ دیا جائے گا. موبائل اس پر لگا، کوئی موبائل ہے؟ 60,000 روپیے ہیں مثال کے طور پر، اس کو ڈیوائیڈ کرے گے، یعنی اس کو ڈیوائیڈ کرے گے 6 میں، 6 میں، تو جو بچ رہا ہے وہ امی کو اور ابا کو دونوں کو دے گے. یعنی جو مر رہا ہے مثال کے طور پر دیکھیے، سمجھ لیجئے 90,000 روپیے سے یہ 90,000 روپیے، اب اس کو ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، یہ 2 نشان. تو باپ کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 6واں. کتنا ہوتا ہے؟ 6واں. اگر حساب لگانا ہے کس کے باپ کا؟ جو مرا ہے اس کے باپ کا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ہماری زبان میں دادا دادی یا کیا دادا دادا ہی بولتے ہیں نا، وہی. تو سمجھ لیجئے کہ اس میں جو انتقال ہوا ہے اس کے والد کا حصہ، یہ 6 کر لیں گے ہم اس کو، 15,000. کتنا ہو رہا ہے؟ 15,000. بات سمجھ میں آ رہی؟ 90,000 میں سے کتنا ہوگا؟ 15,000 روپیے ابا کے اور 15,000 روپیے امی کے. کس کے؟ جو مرا ہے، جو دنیا سے گیا ہے. 15 دے دیے، کتنے بچے؟ 30,000 یہ ہو گئے. کتنے بچے؟ 60,000. سمجھ میں ہی بات؟ 6واں حصہ. اب اور آسان کر کے بتاتا ہوں کہ یہ 90,000 روپیے، اب یہ والد کا ہو گیا. اب کون بچی ہے؟ بیوی. کون بچی ہے؟ بیوی. یعنی جو مرا ہے اس کی بیوی. بیوی کو 8واں حصہ. کتنا؟ 8واں. ٹوٹل 90,000. 90,000 کو اب 8 ڈیوائیڈ کریں گے 8 میں، ڈیوائیڈ کریں گے 8 میں. اب آئے گا کتنا؟ 11,250. 11,250. ابا کو کتنا دیا؟ 15,000. ابا کو کتنا دیا؟ 15. 6واں حصہ نا، کتنا؟ 15. امی کو کتنا دیا؟ 15. اور یہ جو مرا ہے اس کی بیوی کو کتنا ہے؟ 8واں حصہ، یعنی 11,250. سمجھ میں ہی بات؟ ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا والدین کا بھی ہو گیا، بیوی کا بھی ہو گیا. اب کون بچے؟ بچے.
اب جو بچ رہا ہے تو اس میں سے بیٹے کو اور بیٹی کو ایک حصہ اور بیٹے کو 2 حصے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب جو بچ رہا ہے، اب مثال کے طور پر یہ 90,000 روپیے، اب اس میں سے مائنس ہم نے 15,000 روپیے کر لیے، ٹھیک ہے، یہ ابا کے، اور 15,000 روپیے کر لیے امی کے. سمجھ میں یہ بات؟ اور مائنس کیا کر دیے؟ 11,250 روپے کس کے کر دیے؟ بیوی کے. کس کے؟ بیوی کے. ہو گئے. اب بچے کتنے؟ 48,750 روپے. کتنے بچے؟ 48,750 روپے. اب اس میں سے بیٹے اور بیٹیوں کو دیا جائے گا. سمجھ میں یہ بات؟ دیکھو ہے نا، شریعت کا قانون کتنا زبردست ہے کہ والدین کو پہلے رکھا ہے. والدین کو پہلے رکھا ہے، میت کے والدین کو، اس کے بعد بیوی، اس کے بعد ترتیب آ رہا ہے، سسٹم، اس کے بعد بچے. تو 48,750. اب ہم نے کتنے بیٹیاں پکڑے تھے؟ 3. اور بیٹے کتنے؟ 1 بیٹا. کتنے ہو رہے تھے؟ 5 حصے. ٹھیک ہے. اب ہم یہ حساب لگائیں گے. اب پھر ڈیوائڈ 48,750 کو پھر ڈیوائڈ کرے کتنے حصوں میں؟ 5 میں. یہ 5 آ گیا. کتنے بچے؟ 9,750. ایک حصہ کتنے کا بن رہا ہے؟ 9,750 کا. سمجھ میں ہی بات؟ 9,750 کی اب ڈبل کریں گے. کتنے کریں گے؟ ڈبل. 9,750 کے ڈبل کتنے ہو رہے ہیں؟ 19,500. کس کو اٹھا کر دے دیں گے؟ بیٹے کو. کس کو اٹھا کر دے دیں گے؟ بیٹے کو. بات سمجھ میں آ رہی؟ یاد ہے نا 15,000 کس کو ملے؟ ابا کو. 15,000 امی کو. اور اس کے بعد بیوی کو 11,250. اور اس کے بعد اب بیٹے کو 19,500. اب آ رہے ہیں بیٹیوں پر 9,750. اب ان کو اپن گنیلے جو بولتے ہیں اس کو کریں گے. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 3. اب اس کو کریں گے 3 بیٹیاں. تو کتنے پیسے ہو رہے ہیں؟ 29,250. 29,250. 9,750 ایک بیٹی کو دے دیے، 9,750 دوسری کو دے دیے، 9,750 تیسری بیٹی کو دے دیے، اور بیٹے کو کتنے دے دیے؟ 19,000. اب لگائے گے حساب. یہ 29,250 ہوئے. اب اس کو ضرب، اب دیکھیں گے ہم برابر ہے یا نہیں ہے. دیکھ 29,750. اب اس میں ابا کے کتنے جوڑے گے؟ 15,000. سمجھ میں ہی بات؟ پھر اس کے بعد 15,000 امی کے جوڑے گے. سمجھ میں ہی بات؟ اب کون بچے؟ بیوی. بیوی کے کتنے؟ 11,250. اب بیٹے کے کتنے؟ 19,000 تھے نا؟ 750. 19,750 کے 500 550. 19,500 خالی صرف. ٹھیک ہے چلو 19,500 یہ بیٹے کے. اور بیٹیوں کی کتنے ہو رہے تھے؟ 9,750 کو ٹیبل کر دو 29,000. ارے بھائی کچھ آپ بھی تو کرو نا، پورا میں ہی کروں کیا؟ 29,750 لمسم پکڑ لو. کتنے ہو رہے ہیں؟ یہ جو بھی حساب ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تو یہ ایک حساب ہے وراثت کا.